ہمارے یہاں رشتوں کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں مجموعی طور پہ یا پرٹیکولرلی، یہ بات کریں گے آج انتہائی محترم علامہ سید الرحمان بھائی ہمارے ساتھ. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. اور انتہائی محترم ڈاکٹر نبیہ علی خان ہے. نبیہ بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ بھائی. اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے فیملی کونسلر ہیں شاہین اختر صاحبہ. بہت شکریہ شاہین آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ابتدا کرتا ہوں، آپ کے خیال میں ہمارے ہاں کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ رشتوں کے اندر اب زیادہ بریک ڈاؤن ہونے لگ گیا، ناکامی زیادہ ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے جیسے دور جو ہے وہ جدت کی طرف جا رہا ہے، ویسے ویسے ہم نے اپنے شاید ذہن کو بھی جدید ٹیکنالوجی سے لبریز کر لیا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رشتے نبھانا ہماری پہلی پیورٹی نہیں ہے. رشتے نبھانا ہماری پہلی پیورٹی نہیں ہے. نہیں ہے. ہماری زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں اہم کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں. پہلے صرف رشتے نبھانے پر جو ہے وہ توجہ اس لیے دی جاتی تھی کہ والدین کی تربیت ہوتی تھی. بہت اچھی بات کیا. بیٹی کو یہ سمجھا کے بھیجا جاتا تھا کہ جس گھر میں تم جا رہی ہو تمہارا اپنا گھر ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اسے یہ کہا جاتا تھا کہ زندگی دے رہے ہیں تو آگے مر کے نکلنا وہاں سے. اچھا میں یہ سمجھتی ہوں اچھا یہ منفی جملہ نہیں تھا، بنیادی طور پہ منفی جملہ نہیں تھا. میں ابھی یہی آپ کی بات اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ کوئی غلط بات نہیں، غلط بات نہیں. اگر انہوں نے یہ سمجھایا بھی تھا کہ وہاں سے تم نے مر کے نکلنا ہے تو شوہر کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے. دنیا میں سب سے بہترین اور عورت کا سب سے قریبی رشتہ اس کے شوہر کا رشتہ ہے. بے شک. کوئی اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، اس کے بہن کا رشتہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ عورت کے قریب سب سے بہترین رشتہ کون سا ہے، اس کے سب سے قریبی رشتہ کون سا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں آقا دو جہاں، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اب جب سب سے زیادہ حق ہی آپ کے شوہر کا ہے تو آپ یہ رشتہ توڑنے میں اگر پہل کر رہی ہیں، جو کہ خلا آپ کو پتہ ہے کہ عام ہو چکی ہے. ذرا سا شوہر نے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کر لی تو بیوی نے جو ہے وہ آگے سے کہا میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، تم نے میرے ساتھ میری توہین کی ہے. آپ کی کس چیز کی توہین؟ میاں بیوی کا رشتہ کوئی انا پہ تھوڑی بنا ہے جس پہ آپ کی توہین ہو جائے گی. میاں بیوی کا رشتہ تو محبت پہ بنا ہے، ایک احساس پہ بنا ہے. اگر یہ احساس ختم ہو جائے، اگر یہ محبت ختم ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. حضور اقدس میں یہ طنزاً نہیں کہہ رہا، بالکل میں محبت میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے علماء کے ہاں طلاقیں کم دیکھی ہیں، بلکہ نہیں دیکھی. مجھے نہیں یاد کہ میں کسی ایسے مولوی کو جانتا ہوں کوئی دوسری شادی کے ولیمے ہم نے کھائے ہیں، طلاقیں نہیں دیکھی. آپ اس کو ریلیجن سے نکال کر اگر سوشلی دیکھیں تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں رشتے کیوں نہیں ٹوٹتے؟ بلال بھائی سب سے پہلی بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا ہم یہ سنتے تھے کہ پینا پرانی لب دے ہر چیز لب جاندی، ہر چیز مل جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ مثال بھائی نہیں ملتے، نہیں صرف بہن بھائی نہیں، یہ مثال یہ تھی کہ جو آپ کا ایک رشتہ جو ہے نا، یہ جو رشتہ ہے یہ اتنا مقدس ہے، یہ اتنا طاہر اور مطہر ہے کہ باقی چیزیں مل جاتی ہیں، رشتے نہیں ملتے. اور اسلام نے اس کو کہا صلہ رحمی، قرآن نے اسے یہ کہا صلہ رحمی کہ رشتوں کو مضبوط کرو. آج تھیوری چینج ہو گئی، آج کہتے ہیں پیسہ لبو ہر شے لب جاندی ہے. یعنی بھیا بڑا کے روپیہ. بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے، اس میں وہ پوچھا تھا بتاؤ بیٹے بھیا بڑا کے روپیہ، تو وہ بچہ کہتا تھا بھیا، کہتا نا 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 روپیہ. تو آج گیم یہاں پہ آپ پہنچی ہے. تو بات مولوی کی ہو یا مذہبی کی ہو یا ویسے معاشرے کی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آج بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ ہے کیا، اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ جو رشتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے یہی لوگ آج چاہتے ہیں کیا، عمر میں برکت ہو، صحت میں، حالانکہ صحت میں عمر آگئی، صحت میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، پیسے میں برکت ہو، اور کیا کہا کہ عزت میں برکت ہو. بتائیے، تو آپ نے فرمایا صلہ رحمی، تعلق کو مضبوط کرو. تو آج غربت والوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جی جس بندے کو یہی نہیں پتا. اچھا وہ جو آپ نے بات کی نا علماء کی، شاید میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ رشتہ کتنا تقدس والا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، جب باندیوں اور غلام دے رہے تھے نا، تو کیا کہا کہ باندیوں کی اور غلاموں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے، جسم پہ ورم آگے، مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ گھر کے کام تمہیں کرنے پڑیں گے. آج کیا ہوتا ہے، آج ہم اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تجھے خاوند کے، اگر جو پیرنٹس والدین، اگر ان کو چائے کا کپ دینا پڑے
روٹی بنا کے دینی پڑے تیرا فرض نہیں ہے. تیرا فرض نہیں ہے بیٹی. یہ کس نے کہا ہے؟ ہم نے. یہ کس نے کہا ہے؟ سنیں میرے میں بتائیں نا, ہمت کر کے بتائیں کس نے کہا ہے, پھر میں کہہ دوں گا پھر آپ کو برا لگے گا. میری بات پوری کس نے کہا یہ؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. ایسے ہی نہیں جانا چاہتے. دیکھیں بھینس آج نہیں ایسی بات ہے. آج پیرنٹس پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسی تے تیرو اس واسطے ایسے انسان ہے لیکن یہ حیوان تے درندہ ہے. یعنی ہم نے حیوانگی اور درندگی کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پتر تو واپس گھر آنا اے تیرا اپنا گھر ہے. جیسے ابھی میری بہن نے کہا, بڑی پیاری بات کی ہے کہ بچی کا اصل جو گھر ہوتا ہے وہ خاوند کا, شوہر کا گھر ہے. تو یہ اسلام ہمیں سمجھاتا ہے, یہ ہمیں قرآن سمجھاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی نا, دیکھیں میں بات کو ختم کرتا ہوں. بیٹی گھر کے سارے کام تمہیں کرنے پڑیں گے. حضرت علی سے کیا کہا کہ محنت مزدوری کر کے کما کے آپ نے لانا ہے. سیدہ فاطمہ سے کیا کہا کہ گھر میں کام کاج کرنے ہیں, بچوں کو پڑھانا ہے, لکھانا, تربیت کرنی ہے. اور تیسری چیز جو کہی کہ گھر کے باہر جتنے معاملات ہیں نا, وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں, یعنی معاشرے میں, شادی میں, بیاہ میں, خوشی میں جو جانا ہے, وہ ان کی ذمہ داری اندازہ لگائیں. آج اب جو ہماری بہو ہوتی ہیں, جو بیٹی ہوتی ہیں, وہ اس بات سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ ہماری ساس کو, یہ تو میں نے جانا تھا. یہ تقدس جو ہے نا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رشتہ ہے کیا. اس ممبر نے یہ تلقین کی ہماری نئی یوتھ کو, آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں بیڑا غرق کیا ممبر نے جب یہ بیان دیا کہ تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اس کا کھانا بناؤ, اس کا کھانا بناؤ. آپ نے خاندانی نظام توڑ دیا, آپ نے فلیٹ لیونگ, 1 روم فلیٹ لیونگ کر دی اس ملک کے اندر. بھائی میں سمجھتا ہوں جو اسلامک سوسائٹی ہے نا, جو ہماری مشرقی سوسائٹی ہے, یہ تقریباً ایک جیسی ہے. یہ جن لوگوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے نا, انہوں نے اپنے کچن کے جو, ان کے جو بیڈ رومز کے جو اپنے ذاتی تجربات تھے نا, ان کو اسلام کی شکل میں پیش کیا ہے. ذاتی تجربات کو شکل دی, یہ بات بڑی اچھی ہے, میں اس کو کروں گا ضرور. شاہین اختر آپ ساتھ ہیں. شاہین اختر, یہ پہلے تو آپ اپنا تبصرہ فرما دیجئے کہ پاکستان میں خاص طور پہ ہم زیادہ تر مسلمان لوگ ہیں, 98% مسلمان لوگ ہیں, خواتین اور حضرات. یہاں پہ رشتوں میں اتنی ناکامی یا اتنا سٹریس یا اتنی بے برکتی کیوں ہے؟ لوگ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے؟ میں شاہین سے دوبارہ بات کرتا ہوں. شاہین کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, اس پہ میں نے بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو رشتوں کی ناکامی ہے, اس میں میرا خیال تو ایک یہ ہے کہ جب ہم غیر تعلیم یافتہ تھے نا, تو ہم بہتر لوگ تھے. ہمارے معیار بہتر تھے, ہماری گھر بہتر تھی, ہمارے میں جو ڈسٹنس تھا بٹوین دا مین اینڈ دا وومن, ایج گیپ جب زیادہ تھا, تب بھی رشتے بہتر تھے. کیونکہ عورت جلدی ایموشنلی میچیور ہو جاتی ہے, آدمی ایموشنلی بہت دیر سے میچیور ہوتا ہے. ہم نے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا. ہم نے کہا کہ عورت جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا, گیپ نہیں ہونا چاہیے, میں نے کلاس فیلو سے شادی کرنی ہے, تو اب لڑکی 35 کے بعد بڑھاپے کی طرف چلی جائے گی, جو آدمی ہے وہ جوانی کی طرف چلا جائے گا. بالکل صحیح بات. یہ کیا ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا؟ بالکل خود تباہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے معیار ہی طے نہیں کیے, ہم نے سمجھا ہی نہیں بات کو. جیسے کہ راما صاحب نے ابھی کہا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو جو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ادا کرے گا وہ پرسکون رہے گا. وہ گھر آج بھی بسے ہوئے ہیں جہاں پہ ذمہ دار لوگ, بیوی اپنی ذمہ داری, شوہر اپنی ذمہ داری, اور ساس سسر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. دیکھیں, میاں بیوی کے رشتے میں 100 باتیں ہوتی ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں. کسی تھرڈ پارٹی کو, وہ چاہے ساس ہو, سسر ہو, یا نندوئی, کوئی وٹ ایور کوئی بھی رشتہ ہو, اس کو بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ پہلے بڑے یہ کہا کرتے تھے, آج جو ہم سائیکلوجیکلی یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پاس جب یہ میاں بیوی آتے ہیں, میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, سیشنز لیتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہیں, اور لوگ روتے ہوئے مجھے کالز کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بچا لیں. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ نہ جانے کتنے گھر سیف ہو چکے ہیں. صرف کیا کہ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی غلطیاں کہاں ہیں, وہ ایک دوسرے کو کس طرح جو ہے, وہ ایک دوسرے پر کس طرح جو ہے فوقیت رکھ رہے تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا سٹیپ لیول کیا ہے, کہاں رہنا ہے انہیں. ایک عورت گھر بساتی ہے بلال بھائی, دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے شرط لگا لے, مرد پہ آپ ساری کی ساری ذمہ داری باہر کی تو ڈال سکتے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت اور گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے. کیونکہ جب میرے آقا نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ فرما رہے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ میری بیٹی کی ہے, تو پھر ساری بیٹیاں جو ہیں وہ گھر سنبھالیں گی.